نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا۔ کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ انسان کی اخلاقی قدریں انتہائی حد تک گر چکی تھیں، امن و امان بالکل ناپید تھا، معاشی بدحالی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں موجود نہیں تھی۔ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا اور اس پر فخر محسوس کرتا تھا۔ بیٹیوں کو اپنے گھر میں زندہ رکھنا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ شراب نوشی اس معاشرے میں اتنی عام تھی، بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا، بیت اللہ کا متولی تھا، بیت اللہ کا چابی بردار تھا۔ اس کو شراب کی ضرورت پڑ گئی، لیکن شراب مل نہیں رہی تھی۔ قریش قبیلے کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا، چنانچہ اس نے شراب کا سودا کر لیا۔ قریش قبیلے کے سردار نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی مجھے دے دو، شراب کا مٹکا لے لو۔ اس نے سودا قبول کر لیا، گویا کہ اس بندے نے ایک مٹکا شراب کے بدلے بیت اللہ کو بیچ دیا تھا۔ امن و امان اس قدر ناگفتہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب عکاظ بازار لگتا تھا۔ اس بازار میں ایک آدمی زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا پاؤں ایسے پھیلایا اور کہا کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ سارے لوگوں کو خامخواہ میں چیلنج کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی آیا، اس کو غصہ آیا کہ ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، ایک زوردار وار کر لیا، ٹانگ کو موڑ تو نہ سکا، البتہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس آدمی کے خاندان کے لوگ آئے، اس کو قتل کر دیا، اس کے خاندان کے لوگ آئے، ان کو قتل کر دیا۔ بلا مبالغہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک یہ لڑائی چلتی رہی، سینکڑوں لوگ اس میں قتل ہوئے۔ بات اتنی تھی کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو اس ٹانگ کو موڑ سکے؟ فحاشی، بے حیائی جو اس وقت آخری درجے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن اگر میں عرض کروں کہ عرب معاشرے میں اس سے کہیں زیادہ تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس زمانے میں بدکار عورتیں باقاعدہ اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا کرتی تھیں۔ یہ جھنڈا اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ اگر کوئی آنا چاہے تو آنے کی اجازت ہے۔ یعنی اس حد تک فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ معاشی بدحالی اتنی تھی کہ یہ درختوں کے پتے کھانا اور گھاس کی تنکے کھانا، مردار کھانا یا جانوروں کا پرانا خشک چمڑا چبانا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا، یہ تو روزانہ کا معمول بنا ہوا تھا۔ اور وہ معاشرہ معاشرتی اعتبار سے اقوام عالم کے سامنے اتنا پست ہو چکا تھا کہ قیصر اور کسریٰ
اس وقت دو منظم حکومتیں تھیں اور یہ دونوں حکومتیں ایک ایک بالش زمین کے لیے آپس میں جھگڑتی تھیں اور ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں، لیکن نہ کبھی قیصر نے سوچا کہ میں عرب پہ حملہ کر دوں، عرب علاقے کو قبضہ کر لوں، نہ کبھی کسریٰ نے اس بارے میں سوچا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چند سالوں کی قلیل مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں وہ انقلاب برپا کر دیا، وہ تبدیلیاں لے کے آ گئے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ معاشی بدحالی اتنی تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ کی بہترین انتظام نے مسلمانوں کو اتنا خوشحال بنایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اپنی معاشی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کھانے پینے کا فقدان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا اور برسر بازار وہ آوازیں لگا رہا ہوگا کہ وہ لوگوں یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہے تو یہ سونا مجھ سے قبول کر لے، اس کو زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی مستحق نہیں مل رہا، تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہو تو مجھ سے یہ سونا لے لے۔ یعنی اتنے معاشی طور پہ لوگ اتنے خوشحال ہو چکے تھے کہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے مستحق نہیں ملا کرتا تھا۔ امن و امان اتنا اعلیٰ درجے کا قائم ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اٹھ چکے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی جانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ مکہ ہیرا مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، اکیلے سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، مکے تک اکیلے سفر کرے گی، نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مکہ مکرمہ میں تھا، ایک خاتون اونٹ پہ سوار مکہ مکرمہ میں آئی، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیرا مقام سے آئی ہے۔ ہیرا کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، مکہ مکرمہ اور ہیرا کے درمیان 1 مہینہ کی مسافت ہے، 1 مہینہ اس خاتون نے اکیلے سفر کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے بیابانوں سے، کتنے جنگلوں سے، کتنے صحراؤں سے وہ خاتون گزری ہوگی، اکیلے سفر کرتی رہی، مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے پوچھا کہ اتنا دور کا سفر آپ نے اکیلے کیا ہے، آپ کو اپنی جان کا، مال کا یا عزت کا خوف لاحق نہیں ہوا؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ہیرا مقام سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد کی طرح، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے والے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بننے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان ایسا قائم کیا تھا، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرہ جو اقوام عالم کے سامنے اس قدر پستی کا شکار تھا کہ کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، چند سال کی قلیل مدت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 66 لاکھ مربع میل سرزمین تک اسلامی سلطنت کی حدود پھیل چکی تھی۔ 66۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا
تو اس کے اوپر سے بادل تیز ہوا کے ساتھ چلتا ہوا نظر آیا. تو جب بادل گزر گیا تو ہارون الرشید نے بادل کو خطاب کر کے کہا تھا سیری حیثما شئت ان تسیری انما یاتین خراجک. بادل تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، جدھر چاہتا ہے برس لے، لیکن یاد رکھنا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا. یعنی مسلمان حکمرانوں کو اس قدر رفعت حاصل تھی کہ بادلوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا. وہ معاشرہ اس قدر بلندی پہ آ گیا. وہ لوگ جن کو معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، ان کو اللہ نے عظمتیں دیں، رفعتیں دیں، بلندیاں عطا کر دیں. مادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، روحانی طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ بلند مقامات عطا فرمائے کہ آج کی دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان صحابہ کرام کو یہ بلندیاں کیسی ملی، وہ رفعتیں کیسی ملی؟ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت سے پردہ ہٹایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے 4 امور کا اہتمام کیا تھا، 4 امور کی تکمیل فرمائی تھی، اور وہی 4 امور ان کا مرکز اور محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. گویا کہ صحابہ کرام کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون. صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ کی تعظیم کر لی، رسول اللہ کی مدد کر لی، رسول اللہ پر جو قرآن نازل ہوا، جو حدیث رسول اللہ کو عطا کی گئی، ان کی اتباع کر لی. یہ 4 کام کر لیے. اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے ہاں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. تو معزز سامعین، یہ 4 امور ہیں. صحابہ کرام نے ان 4 امور کی تکمیل فرمائی تھی، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام پر حق تھا، اور یہی رسول اللہ کا ہم پر حق ہے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی ایک مسلمان کی کامیابی کے لیے ضمانت ہے. پہلا کام، وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے. ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اور ہماری ایمان میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ فرمایا کہ ایمان والو، پھر دوبارہ کیوں حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ؟ سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان والو تمہارے پاس ایمان کی ظاہری صورت موجود ہے، لیکن یہ صورت کافی نہیں ہے، ایمان کی حقیقت چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام ایسا ایمان لا چکے تھے. ان کا ایمان کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے بطور معیار کے پیش فرمایا تھا آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے. جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ گی تو معتبر ہے. غیر متزلزل ایمان. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار اور یاسر کے حالات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کا ایمان کیسے تھا اور کیسے معیاری ایمان ہم سے مطلوب ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسے تھا؟ بلا تردد ایمان. ایمان کے حوالے سے اپنی عقل کو کبھی بھی درمیان میں نہیں لاتے تھے. حضور نے فرمایا جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، وہ گائے پر سوار تھا. اب گائے کو تیز چلانے کے لیے جو اس نے کوڑا مارا، گائے نے کہا انا لم نخلق لہذا، میں تو سواری کے لیے پیدا ہی نہیں ہو چکی، انما خلقت للحراسہ.
مجھے تو صرف کھیت میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اب ایک طرف آپ مجھ پہ سواری کر رہے ہیں، دوسری طرف مجھے مار بھی رہے ہیں۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ گائے نے مالک کو یہ بات کر لی تو مجلس میں کچھ منافقین موجود تھے، منافقین نے کہا سبحان اللہ، بقرۃ تتکلم، گائے بھی بات کرتی ہے، گائے بھی بات کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی أؤمن بهذا وأبو بکر وعمر، میرا بھی اس بات پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی اس بات پر ایمان ہے، اور عمر کا بھی اس بات پر ایمان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وما ہما ثم، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتماد تھا، اگرچہ موجود نہیں تھے، پہلے سے فرمایا کہ ان حضرات کا اس بات پر ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا۔ دیہاتی آدمی کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو وہاں پیسے دے دیتا ہوں۔ دیہاتی آدمی ساتھ روانہ ہو گیا، پتہ نہیں راستے میں اس دیہاتی آدمی کی نیت خراب ہو گئی کہ شاید میں نے گھوڑا سستا دے دیا۔ جب تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دینے چاہے، وہ دیہاتی آدمی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا بھی نہیں، آپ تو خامخواہ میں دعویٰ کر رہے ہیں، میں نے تو بیچا بھی نہیں، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو کوئی آپ کا گواہ ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گواہ تو پہلے سے قائم ہی نہیں کیا تھا، صحابہ کرام میں سے کوئی بندہ بھی گواہی دینے والا نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ خزیمہ آپ تو اس وقت تھے بھی نہیں، تو آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی، آپ ہمارے پاس آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں، ہم بند آنکھوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، تو آپ کی زمین کی باتیں ہم تسلیم کیوں نہ کریں؟ لہٰذا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ پھر اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ اکیلے ہوتے تھے لیکن ایک بندے کی گواہی دو بندوں کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خزیمہ ذو الشہادتین کہلائے جاتے ہیں کہ وہ دو گواہیوں والے تھے، یعنی آسمان کی خبریں ماننے والے، زمین کی خبریں ماننے والے۔ ایسا ایمان صحابہ کرام کا تھا، ایسا ایمان مطلوب ہے۔ آمنوا بہ وعزروہ، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی تھی۔ تعظیم کیسے کرتے تھے؟ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے، آپ نے خیمے کے اندر وضو فرمایا، وضو کا استعمال شدہ پانی برتن میں جمع ہو گیا، پھر حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال یہ پانی باہر لے جاؤ، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت بلال نے وہ برتن اٹھایا، جو ہی باہر لے کے چلے گئے، حضرات صحابہ کرام اس پانی کے اوپر جھپٹ پڑے۔ اب ہر بندہ کوشش کر رہا تھا کہ پانی میں ہاتھ ڈالے اور وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے، اگر کسی ساتھی کا ہاتھ برتن تک نہیں پہنچتا تھا تو اپنے ساتھ والے ساتھی کے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر کے وہ پھر اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا مستعمل پانی اس قدر محبت اور عقیدت کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے کفار کی جانب سے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نمائندہ کے طور پہ آئے۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، مذاکرات کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ بھی لے رہے تھے، بنظر غائر دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے جہاندیدہ آدمی تھے۔ خیر مذاکرات تو کامیاب نہیں ہوئے، وہ واپس چلے گئے اور مشرکین مکہ سے کہنے لگے قد وفدت کسریٰ فی قومہ، میں کسریٰ کے دربار میں گیا تھا، مجھے کسریٰ کے دربار کے حالات کا پتہ ہے، میں قیصر کے دربار میں گیا تھا، میں نے قیصر کے دربار کے حالات کو دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے دربار کے حالات کو دیکھا ہے، لیکن قسم ہے پروردگار کی کہ میں نے کسی بھی دربار میں اپنے بادشاہ کو اس قدر قابل احترام نہیں دیکھا ہے جس قدر قابل احترام میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کو مسلمانوں کے درمیان دیکھا ہے۔
ہے. چنانچہ مسلمانوں کا پیغمبر جب بولتا ہے تو سارے لوگ ہمتن گوش ہو کے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو سارے لوگ ان کی مجلس میں سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب وہ لعاب تھوکتا ہے تو صحابہ کرام ان کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے ساتھ ان حضرات کا اس قدر تعظیم اور احترام والا معاملہ تھا کہ لعاب کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے. عزروہ، انہوں نے رسول اللہ کی تعظیم کی. ونصروہ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. ایسی مدد کی کہ کسی پیغمبر کے ساتھیوں نے اپنے پیغمبر کی ایسی مدد نہیں کی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی مدد کی تھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حالات کا مطالعہ کریں، حضرت عمر کے حالات کا مطالعہ کریں، پھر آپ حضرات بدر کے حالات پڑھ لیں، احد کے حالات پڑھ لیں، حنین کے حالات پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. صحابہ کرام بھی تھوڑے تھے، اسلحہ بھی کوئی خاص نہیں تھا. آپ تو قافلہ کا تعاقب کر رہے تھے، قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسری جانب کفار کی طرف سے آنے والے ایک بڑے لشکر سے آپ کا سامنا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر متوقع حالت کا سامنا کرنا پڑا. صحابہ کرام سے پوچھا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہمت کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بلیغ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا یقین دلایا. آپ نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس وقت پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کیا، لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اللہ کے نبی، ہم آپ سے وہ بات نہیں کرتے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ آپ بھی چلیں، آپ کا رب بھی چلے، تم قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، ہم بنو اسرائیل کی طرح بات کرنے والے نہیں ہیں. ولیکن نقول نقاتل عن یمینک وعن یسارک وبین یدیک وخلفک. اللہ کے نبی، ہم آپ کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے اور پیچھے سے قتال کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے اپنی مدد کا یقین دلایا. چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا. صحابہ کرام یہ چاہت کر رہے تھے کہ کاش کہ یہ الفاظ ہم ادا کر لیتے اور یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جاتا. وَنَصَرُوهُ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی. احد کا میدان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ چکے تھے. چنانچہ کافروں نے تیر اندازی شروع کر دی، شدت کی تیر اندازی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایسے کھڑے ہوئے کہ رخ حضور کی جانب تھا، پشت کفار کی جانب تھی. اپنی جسم کی ڈھال بنا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. پیچھے سے کفار تیر پہ تیر مار رہے تھے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پشت پر وہ تیر لے رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تیر پہنچنے نہیں دیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اسی غزوہ احد میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا تھا. تیر جب آتے تھے ہاتھ آگے کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر تیر روکتے تھے. پھر تیر آتا تھا، ہاتھ آگے کرتے تھے، ہاتھ پہ روکتے تھے. 36 تیر اپنے ہاتھ پہ روک لیے تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، رأیت ید طلحہ شلّا، میں نے طلحہ کا ہاتھ مکمل شل دیکھ لیا تھا.
اور اس لیے حضرت طلحہ کو زندہ شہید کا خطاب دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ، وہ دن سارا کے سارا طلحہ کا دن تھا۔ گویا کہ طلحہ نے ایسی بہادری دکھائی کہ پورا دن ان کی ذات کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ تو نصروہ، انہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، اور آگے فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، صحابہ کرام نے اس نور کی اتباع کر لی جو نور رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا تھا۔ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کی اتباع کر لی، اور ایسی اتباع کر لی کہ حق ادا کر دیا۔ چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا یہ لوگ شراب کے رسیا تھے، شراب نوشی کرتے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چل رہا تھا، میں لوگوں کو شراب کے پیالے بھر بھر کے پیش کر رہا تھا۔ لوگوں نے شراب کے پیالے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے، منہ کے قریب لے جا چکے تھے، کیا گلی میں سے کسی بندے کی آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام ہو چکی ہے، سنو شراب حرام ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ اعلان کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، نہیں پوچھا، فوراً شراب کے پیالے اپنے منہ سے نیچے کر لیے، شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہ رہی تھی۔ وہ صحابہ کرام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک اعلان پر سال ہا سال کی عادت کو ایک لمحے میں ترک کر چکے تھے۔ رسول اللہ کے حکم کی اتباع، رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن پاک کی اتباع۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابیات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو۔ صحابیات گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے سے حجرے میں زندگی گزار رہی تھی، چھوٹے سے حجرے سے باہر نہیں نکلا کرتی تھیں۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ وقرن فی بیوتکن پہ وہ عمل کر رہی تھی۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کا یہ چار امور میں ممتاز مقام تھا۔ آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لائے، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کرتے رہے، وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد کرتے رہے۔ رسول اللہ جو قرآن اور حدیث لے کے آئے تھے ان کی اتباع کرتے رہے۔ جب انہوں نے یہ چار کام کر لیے، اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہی چار امور رسول اللہ کا ہم پر حق ہے، صحابہ کرام پر حق ہے، اور یہی چار امور ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج اگر امت مسلمہ ہر اعتبار سے پستی کا شکار ہے، معاشی بدحالی ہے، معاشرتی خرابی ہے، امن و امان کا فقدان ہے، یا اقوام عالم کے سامنے امت مسلمہ انتہائی حد درجے کی گر چکی ہے، ان تمام تر امور کا ایک ہی علاج ہے، بہترین نسخہ، ہم ان چار امور کی تکمیل کر لے، ایمان لائیں۔ ایمان لانے کے لیے ایمان تو ہم لا چکے ہیں، لیکن جیسی ایمان ہے یہ کافی نہیں ہے، ایمان بنائیں۔
جو ہے اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ یقیناً اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی تعلق کی بدولت بندے کا ایمان حقیقی معنوں میں ایمان بن جاتا ہے۔ لہذا ایک تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی تعظیم کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معافر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مدینہ منورہ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وارثین مشائخ صوفیاء کی شکل میں، علماء کی شکل میں موجود ہیں۔ اگر ہم ان کی تعظیم کریں گے یہ ایسے ہوگا جیسا کہ ہم رسول اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہی ہمارے اکابر کا طریقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی تھی اس چیز کی ایسی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ حضرات صحابہ کرام اپنے زمانے میں رسول اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، شاگردوں نے کتابیں بچانے کے لیے مسجد کے ہال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ طلباء کی جوتیاں بارش میں گیلی ہو رہی ہیں، فوراً آگے بڑھے، رومال بچھایا، شاگردوں کی جوتیاں رومال میں ڈال دیں، گٹھڑی بنا کے سر پہ رکھ کے مسجد کے ہال کی طرف لانے لگے۔ شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں، حضرت ہمیں اتنا گناہگار تو نہ کریں، آپ ہماری جوتیاں تو سر پہ نہ اٹھائیں۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم میرے محبوب کی حدیثیں پڑھتے ہو، رشید احمد گنگوہی آپ کی جوتیاں سر پہ نہ اٹھائے تو اور کیا کرے؟ حضور کی حدیثیں پڑھنے والے طلباء کے لیے دل میں اتنا مقام اور مرتبہ، مدینہ منورہ کا مقام اور مرتبہ۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت لگوایا۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیکر کے درخت سے تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، سایہ دار درخت لگوا لیتے، پھلدار درخت لگوا لیتے، کیکر کے درخت سے کیا ملتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا آپ لوگوں کو تو کیکر کے درخت سے کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، جبکہ مجھے تو اس درخت سے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ میں نے جس دن پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کے موقع پہ جس درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، اس دن سے دل میں کیکر کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ میں کیکر کے درخت کو دیکھتا رہوں گا، اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرتا رہوں گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیکر کو نسبت حاصل ہو گئی تو میرے اکابر کو کیکر سے محبت تھی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ کے در و دیوار سنگریزوں اور کانٹے دار جھاڑیوں کو نسبت حاصل ہو گئی تو میرے اکابر کو انہی کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ بھی محبت تھی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، دور سے مدینہ منورہ کی آبادی نظر آئی، جو ہی آبادی نظر آئی اونٹ سے نیچے اترے، جوتے اتار دیے، ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی تو کافی سارا فاصلہ باقی ہے، نوکیلے پتھر ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ نوکیلے پتھر مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں میرے سامنے بھی ہیں، لیکن میری محبت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس سرزمین کو جوتوں تلے رون ڈالوں جس سرزمین پر میرے محبوب کے قدم لگ چکے ہیں۔ عزرو ہو، رسول اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، جس شخصیت کی نسبت ہے، ہم اس کی تعظیم کریں، یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے۔ وَنَصَرُوهُ ہو، رسول اللہ کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں، ہم رسول اللہ کے دین کی مدد کریں۔
ان تنصراللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی مدد سے مراد رسول اللہ کے لائی ہوئی دین کی مدد ہے۔ یہ دین کے مختلف شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں، مدارس کی صورت میں اللہ سکھانے والے حضرات خانقاہوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت کی صورت میں کام ہو رہے ہیں، کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے حق کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر شعبوں میں ہم اپنا کردار ادا کریں اپنی استطاعت کے مطابق تو ہم دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ جو بندہ دین کی مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اگلا عمل ہو گیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کریں جو نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحابہ کرام نے اس نور کی اتباع کی تھی۔ قرآن اور حدیث ہمارے درمیان موجود ہیں، اس پورے دین کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، یقیناً پھر ہمیں فلاح مل جائے گا۔ پھر اولئک هم المفلحون کی جو بشارت ہے یہ صرف 14 صدیاں پہلے رہنے والے صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کی صبح تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جو بندہ بھی ان 4 کاموں کی تکمیل کرے گا اولئک هم المفلحون کا مصداق بنے گا، امت مسلمہ پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، تمام تر معاشرتی خرابیاں ختم ہو جائیں گی، امت مسلمہ کو وہ عظمت مل جائے گی جو 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو نصیب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے دوست احباب دور قریب سے بیعت کی نیت سے آئے ہیں، تو اس وقت بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں مگر پڑھیں ضرور، جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست وقار دل بیار، ہتھ کار ول دل یار ول،
ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ جو ہے تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ پڑھنا نہیں ہے زبان سے، سانس سے کچھ نہیں کرنا، گمان کرنا ہے کہ دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، تو واقعی کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی کہتے ہیں۔ یہ نعمت اگر نصیب ہو جائے تو پھر انسان کو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ اب آپ سنتیں ادا فرما دیجیے۔